کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، زیارت عراق بمائے زیارت ایران و شام اور معصومین علیہ السلام کے حرم کے اعمال و تسبیحات پر مبنی جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کے مصنف ہیں مجاہد حسین حر صاحب۔ اس کتاب کے جس حصے کا ہم اب مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد کوفہ کے اہم مقامات اور ان کے اعمال۔ نمبر 7، مقام جبرائیل علیہ السلام۔ پانچواں ستون مسجد کوفہ کے ممتاز مقاموں میں سے ہے، لہٰذا وہاں نماز اور دعا پڑھنا اور حق تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ معتبر روایتوں میں مذکور ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام نماز ہے۔ تاہم دیگر روایات کے ہوتے ہوئے اس بات کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سبھی مقامات پر نماز پڑھی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پانچواں ستون حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام نماز ہے، جبکہ سابقہ روایت بتاتی ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کا مقام ہے۔ مختصر یہ کہ ان روایتوں میں سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں اور پانچویں ستون کی جگہ اس مسجد کے دوسرے مقامات سے افضل ہے۔ سید ابن طاؤس نے فرمایا ہے کہ پانچویں ستون کے قریب 2 رکعت نماز سورہ حمد کے بعد جس سورہ کے ساتھ چاہے پڑھے، اور نماز پھیرنے کے بعد جب تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک کلہا ما علمنا منہ وما لا نعلم وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته ومن استنصرك به نصرته ومن استغفرك به غفرت له ومن استعانك به أعنته ومن استرزقك به رزقته ومن استغاثك به أغثته ومن استرحمك به رحمته ومن استجارك به أجرته ومن توكل عليك به كفيته ومن استقسمك به قسمته ومن استنقذك به من النار أنقذته ومن استعطفك به تقطفت له ومن أملك به أعطيته ومن استنقذك به من النار أنقذته ومن استعطفك به تقطفت له ومن أملك به أعطيته الذي اتخذت به آدم صفيا ونوحا نجيا وإبراهيم خليلا وموسى كليما وعيسى روحا ومحمدا حبيبا وعليا وصيا صلى الله عليهم أجمعين أن تقضي لحوائجي وتعفو عما سلف به ذنوبي وتتفضل علي بما أنت أهله ولجميع المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة
يا مفرج هم المهمومين ويا غياث الملهوفين لا إله إلا أنت سبحانك يا رب العالمين. اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ناموں کے واسطے سے جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے جو عظیم اور سب سے بڑا ہے، کہ جو تجھے اس کے ذریعے پکارے اس کی دعا قبول کرتا ہے، جو اس کے ذریعے تجھ سے سوال کرے اسے عطا کرتا ہے، اور جو اس کے ذریعے مدد مانگے تو اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ذریعے تجھ سے بخشش چاہے اسے بخش دیتا ہے، جو اس کے ذریعے تجھ سے مدد چاہے اس کی مدد کرتا ہے، جو اس کے ذریعے رزق مانگے اسے رزق دیتا ہے، جو اس کے ذریعے فریاد کرے اس کی فریاد سنتا ہے، جو اس کے ذریعے رحمت طلب کرے اس پر رحمت کرتا ہے، جو اس کے ذریعے پناہ چاہے اسے پناہ دیتا ہے، جو اس کے ذریعے تجھ پر بھروسہ کرے اس کی مدد فرماتا ہے، جو اس کے ذریعے نگہداری چاہے اس کی نگہداری کرتا ہے، جو اس کے ذریعے جہنم سے نجات چاہے اسے نجات عطا فرماتا ہے، جو اس کے ذریعے تیری توجہ کو طالب ہو اس پر توجہ کرتا ہے، اور جو اس کے ذریعے تجھ سے امید باندھے اس کی امید بڑھ لاتا ہے۔ وہی نام جس کے ذریعے تو نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، نوح علیہ السلام کو ہمراز بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب قرار دیا، اور علی کو وسیع بنایا۔ خدا رحمت نازل کرے ان سب پر کہ تو میری حاجت بھی پوری کرے اور میرے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مجھ پر ایسی بخشش کرے جو تیری شان کے لائق ہو، اور تو نے تمام مومنین و مومنات پر دنیا و آخرت میں فضل و کرم کر کے اے گرفتاروں کی مشکلیں حل کرنے والے اور اے شکستہ دلوں کی داد رسی کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے اے جہانوں کے پروردگار۔ 8واں مقام ہے مقام حضرت زین العابدین علیہ السلام۔ یہ مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ یہ مقام اس جگہ واقع ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ اس مقام پر 2 رکعت نماز سورہ حمد کے بعد جس سورہ سے چاہے پڑھے، اور سلام کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ پڑھنے کی تاکید ہے، اور پھر یہ دعا پڑھے: اللهم إن ذنوبي قد كثرت ولم يبق لها إلا رجاء عفوك وقد قدمت آلة الحرمان إليك فأنا أسألك اللهم ما لا أستوجبه وأطلب منك ما لا أستحقه اللهم إن تعذبني فبذنوبي ولم تظلمني شيئا وإن تغفر لي فخير راحم أنت يا سيدي اللهم أنت وأنا أنت القواد بالمغفرة وأنا القواد بالذنوب وأنت المتفضل بالحلم وأنا القواد بالجهل اللهم فإني أسألك يا كنز الضعفاء يا قديم الرجاء يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا مميت الأحياء يا محيي الموتى أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت الذي سجد لك شعاع الشمس ونور القمر وظلمه الليل وضوء النهار وخفقان الطير فأسألك اللهم يا عظيم بحقك يا كريم على محمد وآله الصادقين وبحق محمد وآله الصادقين عليك وبحقك على علي وبحق علي عليك وبحقك على فاطمة وبحق فاطمة عليك وبحقك على الحسن وبحق
الحسن عليك وبحقك على الحسين وبحق الحسين عليك وإن حقوقهم من أفضل إنعامك عليهم وبالشأن الذي لهم عندك صل يا رب عليهم صلاة دائمة تهرزاك واغفر لي بهم الذنوب التي وبينك وأتمم نعمتك علي كما أتممتها على آبائي من قبل يا كاف ها يا عين صاد اللهم كما صليت على محمد وآل محمد فاستجب لدعائي فيما سألتك. پھر سجدے میں جا کر اپنا دائیاں رخسار زمین پر رکھے اور کہے یا سیدی یا سیدی یا سیدی صلی علی محمد وآل محمد واغفر لی. خدا کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے. اے معبود، بے شک میرے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں اور تیری طرف سے بخشش کی امید کے سوا کوئی چارہ نہیں. میں نے تیرے ہاں رحمت سے دوری کا سامان کیا، پس میں سوال کرتا ہوں اس کا اے معبود کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں، اور مانگتا ہوں تجھ سے وہ چیز جس کا حقدار نہیں ہوں. اے معبود، اگر تو مجھے عذاب دے تو یہ میرے گناہوں کا بدلہ ہے اور یہ مجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اگر تو مجھے بخش دے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے میرے مالک، اے معبود، تو ہے اور میں ہوں. تو بار بار بخش دینے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. تو حلم کے ساتھ فضل کرنے والا اور میں نادانی سے گناہ کرنے والا ہوں. اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے کمزوروں کے خزانہ، اے بہت امید دلانے والے، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے تباہی سے نجات دینے والے، اے زندوں کو مارنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے. تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہی ہے جس کو سجدہ کرتی ہے سورج کی کرن، چاند کی چاندنی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی اور پرندوں کی پھڑپڑاہٹ. بس سوال کرتا ہوں اے معبود، اے بزرگ تر، تیرے حق کے واسطے سے، اے عطا کرنے والے جو محمد اور ان کی آل سچی آل پر ہے، اور اس حق کے واسطے جو محمد اور ان کی سچی آل کا تجھ پر ہے. نیز واسطہ تیرے اس حق کا جو علی پر ہے، اور واسطہ علی کے اس حق کا جو تجھ پر ہے. واسطہ تیرے حق کا جو فاطمہ پر ہے، اور واسطہ فاطمہ کے حق کا جو تجھ پر ہے. واسطہ تیرے حق کا جو حسن پر ہے، واسطہ حسن کے حق کا جو تجھ پر ہے، اور واسطہ تیرے حق کا جو حسین پر ہے، اور واسطہ حسین کے حق کا جو تجھ پر ہے. بے شک ان کے حقوق ان پر تیرے بہترین انعامات میں سے ہیں. واسطہ تیری اس شان کا جو ان کے نزدیک ہے، اور واسطہ ان کی عزت کا جو تیرے نزدیک ہے، کہ اے پروردگار ان پر رحمت نازل فرما. ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت، اپنی پوری کی پوری خوشنودی اور ان کے واسطے سے میرے وہ گناہ بخش دے جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہیں، اور مجھ پر اپنی نعمتیں تمام فرما جنہیں تو نے اس سے پہلے میرے بزرگوں پر تمام کیا ہے. اے کہا یا عین صاد، اے معبود، جس طرح تو نے رحمت نازل کی محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اسی طرح میری دعا بھی قبول فرما جو میں نے تجھ سے مانگی ہے. پھر سجدے میں جا کر اپنا دایاں رخسار زمین پر رکھے اور کہے اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے مالک، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما اور مجھے بخش دے، مجھے بخش دے. مقام نمبر 9، مقام حضرت نوح علیہ السلام. جب تیسرے ستون کے اعمال کر چکے تو دکت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف جائے. وہ ایک چبوترا سا ہے اور اس دروازے کے قریب ہے جو مسجد سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کی طرف کھلتا تھا. وہاں 4 رکعت نماز سورہ حمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے. نماز کے بعد تسبیح حضرت
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حاجتي يا الله يا من لا يخيب سائله ولا ينفذ نائله يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رب الأرضين والسماوات يا كاشف الكربات يا واسع العطيات يا دافع النعمات يا مبدل السيئات الحسنات خذ علي بطولك وفضلك وإحسانك واستجب دعائي فيما سألتك وطلبت منك بحق نبيك ووصيك وأوليائك الصالحين. اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کر اور میری حاجت برلا۔ اے اللہ، اے وہ جس کا سوالی مایوس نہیں ہوتا اور جس کی عطا ختم نہیں ہوتی، اے حاجت پوری کرنے والے، اے دعائیں قبول کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار، اے مصائب دور کرنے والے، اے زیادہ سے زیادہ عطا کرنے والے، اے سزائیں ہٹانے والے، اے برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والے، مجھ پر توجہ فرما، اپنی بخشش، اپنے فضل اور اپنے احسان سے میری دعا قبول کر جو میں نے تجھ سے کی ہے، اور جو چیز تجھ سے مانگی ہے وہ عطا کر، اپنے نبی اور اپنے وصی کے واسطے اور اپنے نیک اولیاء کے واسطے سے۔ اس کے بعد مسجد کوفہ میں نماز حاجت کا بیان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو آدمی مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ قدر اور سورہ اعلیٰ پڑھے، سلام کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور پھر جو حاجت بھی رکھتا ہو طلب کرے تو حق تعالیٰ اس کی دعا قبول اور حاجت کو پوری کرے گا۔ نوٹ: یہ بھی ممکن ہے کہ ان صورتوں کی قرأت میں کوئی خاص ترتیب رکھنا ضروری نہ ہو اور سورہ حمد کے بعد ان 7 سوروں کو کسی بھی ترتیب سے پڑھ لینا کافی ہے، واللہ عالم۔ ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، کیا صبح تم کام پر نہیں جاؤ گے کہ تمہارا گزر مسجد کوفہ سے ہو؟ اس نے عرض کیا، ہاں مجھے جانا تو ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تم مسجد کوفہ میں 4 رکعت نماز بجا لانا اور پھر یہ دعا پڑھنا: إلهي إن كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك لم أتخذ لك ولدا ولم أدع لك شريكا وقد عصيتك في أشياء كثيرة على غير وجه المكابرة لك ولا الاستكبار عن عبادتك ولا الجحود لربوبيتك ولا الخروج عن العبودية لك ولكن اتبعت هواي وأزلني الشيطان بعد الحجة والبيان فإن تعذبني فبذنوب غير ظالم أنت لي وإن تعف عني وترحمني فبجودك وكرمك يا كريم غدوت بحول الله وقوته غدوت بغير حول مني ولا قوة ولكن بحول الله وقوته يا رب أسألك بركة هذا البيت وبركة أهله وأسألك أن ترزقني رزقا حلالا طيبا تسوقه إلي بحولك وقوتك وأنا خائض في عافيتك. اے وہ جو میرے معبود، اگر میں نے تیری نافرمانی کی ہے تو میں نے تیری پسندیدہ چیزوں میں تیری اطاعت بھی کی ہے کہ میں نے تیرا کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ تیرے ساتھ کسی کو پکارا ہے،
میں نے بہت سی چیزوں میں جو تیری نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں نے تیرے سامنے بڑائی جتائی، اور نہ یہ کہ میں نے تیری عبادت سے سرکشی کی، نہ تیری ربوبیت کا انکار کیا اور نہ تیری بندگی سے باہر نکلا ہوں۔ تاہم ہوا یہ کہ میں اپنی خواہش کے پیچھے چلا، مجھے شیطان نے پھسلایا، جبکہ مجھ پر حجت ظاہر اور حقیقت عیاں تھی۔ پس اگر تو مجھے عذاب کرے تو وہ میرے گناہوں کا بدلہ ہے، مجھ پر ظلم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کرے تو یہ تیرا لطف و کرم ہوگا۔ اے کریم، میں نے خدا کی طاقت اور قوت سے صبح کی، میں نے اپنی طاقت اور قوت کے بغیر صبح نہیں کی، بلکہ اللہ کی طاقت اور قوت سے اسے پروردگار تجھ سے مانگتا ہوں، اس گھر کی برکت اور یہاں رہنے والوں کی برکت، اور سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے حلال اور پاکیزہ رزق دے اور اسے میری طرف اپنی طاقت و قوت سے پہنچا دے تاکہ میں امن و چین سے رہوں۔ مقام نمبر 10، مقام محراب حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ جس مقام پر امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی تھی، وہاں 2 رکعت نماز سورہ حمد کے بعد جس سورہ کے ساتھ چاہے ادا کرے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور پھر کہے: یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یأخذ بالجریرۃ ولم یہتک الستر والسریرہ، یا قدیم العفو یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرۃ یا باسط اليدین بالرحمت، یا صاحب کل نجوہ یا منتہى کل شکوہ، یا کریم الصفح یا عظیم الرجاء، یا سیدی صل علی محمد وآل محمد وفق قلبی ما انت اہلہ یا کریم۔ اے وہ اچھائی کو ظاہر کرتا اور برائی کو ڈھانپتا ہے، اے وہ جو جرم پر گرفت نہیں کرتا اور نہ پردہ فاش کرتا ہے، نہ چھپی باتیں عیاں کرتا ہے، اے بہت معاف کرنے والے، اے بہترین درگزر کرنے والے، اے بہت زیادہ بخشنے والے، اے رحمت کے لیے دونوں ہاتھ کھلے رکھنے والے، اے ہر راز کے رازدار، اے ہر شکایت کے لیے آخری قرارگاہ، اے بزرگ معاف کرنے والے، اے بڑی امیدگاہ، اے میرے آقا محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، اے مہربان۔ مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، واسألک الامان یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق، وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه،
كلا إنها لظى نزعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا القبض وهل يرحم القبض إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت القديم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا القديم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المقتي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المقتي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت هادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان
برحمتك يا أرحم الراحمين. خدایا میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں مال و فرزند کام نہ آئیں گے، سوائے اس کے جو خدا کے حضور پاک دل لے کے آئے۔ میں اس روز پناہ چاہتا ہوں جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا، ہائے افسوس کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب گناہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو بالوں اور پیروں کی طرف سے پکڑا جائے گا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں باپ بیٹے کے جرم کی اور بیٹا باپ کے جرم کی سزا نہ پائے گا۔ بے شک خدا کا وعدہ حق ہے۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں ظالموں کا عذر ان کے کام نہ آئے گا اور ان کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور اس دن سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جب انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر آدمی کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ میں اس روز تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں مجرم چاہے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ آگے کر دے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے عزیزوں کو جو اس کی پناہ بنے، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ دے ڈالے اور نجات حاصل کرے، لیکن یہ نہ ہوگا۔ وہ شعلہ ہے، سیخ ہے، کباب کو گرا دینے والا۔ میرے مولا تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں، بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ میرے آقا تو میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں، غلام پر سوائے اس کے مالک کے کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار تو صاحب عزت ہے اور میں پست ہوں، پست پر صاحب عزت کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ میرے حاکم، اے میرے حاکم تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، مخلوق پر اس کے خالق کے سوا کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک تو عظمت والا ہے اور میں ناچیز ہوں، ایک ناچیز پر سوائے عظمت والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مددگار، اے میرے مددگار تو صاحب قوت ہے اور میں ناتواں ہوں، ایک ناتواں پر سوائے صاحب قدرت کے، صاحب قوت کے کون رحم کرے گا؟ میرے سرپرست، اے میرے سرپرست تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، ایک نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا؟ میرے آقا، اے میرے آقا تو عطا کرنے والا ہے اور میں سوالی ہوں، ایک سوالی پر سوائے عطا و بخشش کا والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار تو زندہ رہنے والا ہے اور میں مر جانے والا ہوں، ایک مر جانے والے پر سوائے زندہ رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے آقا تو باقی رہنے والا اور میں فنا ہونے والا ہوں، فنا ہونے والے پر سوائے باقی رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹ جانے والا ہوں، مٹ جانے والے پر سوائے ہمیشہ رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک تو رزق دینے والا اور میں رزق لینے والا ہوں، رزق لینے والے پر سوائے رزق دینے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے حاکم، اے میرے حاکم تو سخاوت کرنے والا ہے اور میں بخیل ہوں، بخیل پر سخاوت کرنے والے کے سوا کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار تو بچانے والا ہے اور میں گرفتار بلا ہوں، ایک گرفتار بلا پر سوائے بچانے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مولا، اے میرے مولا تو بزرگی کا مالک ہے اور میں کمترین ہوں، ایک کمترین پر سوائے بزرگی کے کون رحم کرے گا؟ میرے مددگار، اے میرے مددگار تو رہنما ہے اور میں گمراہ ہوں، ایک گمراہ پر سوائے رہنما کے کون رحم کرے گا؟ میرے سرپرست، اے میرے سرپرست تو بہت رحم کرنے والا اور میں قابل رحم ہوں، ایک قابل رحم پر سوائے بہت رحم کرنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مولا، اے میرے مولا تو بادشاہ ہے اور میں مصیبت زدہ ہوں، ایک مصیبت زدہ پر سوائے بادشاہ کے کون رحم کرے گا؟ اے میرے آقا، اے میرے آقا تو رہنما ہے اور میں سرگرداں ہوں، ایک سرگرداں پر سوائے رہنما کے کون رحم کرے گا؟ میرے سردار، اے میرے سردار تو بہت بخشنے والا ہے اور میں گناہ گار ہوں،
ایک گناہگار پر سوائے بخشنے والے کے کون رحم کرے گا؟ میرے مالک، اے میرے مالک، تو بالادست ہے اور میں زیر دست ہوں، ایک زیر دست پر سوائے بالادست کے کون رحم کرے گا؟ میرے حاکم، اے میرے حاکم، تو پروردگار ہے اور میں پروردہ ہوں، ایک پروردہ پر سوائے پروردگار کے کون رحم کرے گا؟ میرے والی، اے میرے والی، تو صاحب کبریائی ہے اور میں عاجزی کرنے والا ہوں، عاجزی کرنے والے پر سوائے صاحب کبریائی کے کون رحم کرے گا؟ میرے مولا، اے میرے مولا، مجھ پر رحم کر اپنی رحمت سے اور مجھ سے راضی ہو اپنی عطا اور سخاوت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ۔ اے صاحب عطا، صاحب مروت، صاحب سخاوت، صاحب احسان، اپنی رحمت کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم والے۔ واضح رہے کہ محراب امیر المومنین علیہ السلام وہی ہے جو اب معروف ہے ان دنوں، جس پر زرعی نما جاری لگا کر خدام بیٹھے ہیں، یا حضرت کا محراب وہ ہے جو آج کل ترک شدہ ہے، جو مسلم بن عقیل کے روضے کی سمت مسجد میں واقع ہے کہ جس کی محرابی شکل اب بھی باقی رکھی گئی ہے۔ ان دونوں میں جو بھی ہو، کسی ایک پر اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر زائر کے پاس وقت ہو تو ان دونوں جگہوں پر اعمال کر لینا چاہیے۔ مقام نمبر 11، مقام دکہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ محراب کے اعمال کے بعد مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف جائے، جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے روضے کی دیوار سے متصل ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے اور تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صانع کل مصنوع ویا جابر کل کبیر ویا حاضر کل ملا ویا شاہد کل نجوا ویا عالم کل خفیہ ویا شاہدا غیر غائب ویا غالبا غیر مغلوب ویا قریبا غیر بعید ویا مونس کل وحید ویا حیا حین لا حی غیرہ یا محیی الموت وممیت الاحیاء القائم على كل نفس بما كسبت لا الہ الا انت صل علی محمد وآل محمد۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ہر بنائی گئی چیز کے بنانے والے، اے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے، اے ہر گروہ میں حاضر رہنے والے، اے ہر راز کو دیکھنے والے، ہر چھپی چیز کو جاننے والے، اور اے وہ حاضر جو غائب نہیں ہوتا، اے وہ بالادست جو زیر دست نہیں ہوتا، اے وہ قریب جو دور نہیں ہوتا، اور اے ہر تنہا کے ہمدم، اے زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہ ہوگا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور زندوں کو موت دینے والے، ہر نفس کو اس کے کردار کے ساتھ باقی رکھنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ سامعین کرام، اس گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔